السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب جاہلیت میں بت پرستی کے ساتھ ساتھ ستارہ پرستی بھی خوب رائج تھی۔ مورخین کے پاس اس بات کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں کہ عرب، مصر، یونان، ایران، ان 4 ملکوں میں کون سا ایک ملک ستارہ پرستی کا استاذ اور باقی تینوں اس کے شاگرد ہیں۔ بہرحال اس بات کا ثبوت دشوار ہے کہ عرب میں ستارہ پرستی باہر سے آئی۔ قبیلہ حمیر سورج کو، کنانہ چاند کو، تمیم دہران کو، لخم اور جذام مشتری کو پوجتے تھے۔ قبیلہ تیز سہیل کو، قیس شعر العبور کو، اسد عطارد کو پوجتے تھے۔ اکثر قبیلوں کے بت ستاروں کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔ پتھروں کے بت اور مشہور ستارے مشترک طور پر قبائل میں پوجے جاتے تھے۔ ستاروں کے طلوع اور غروب پر بڑے بڑے کاموں کا انحصار رکھتے تھے۔ کھلے میدانوں اور ریگستانوں میں بسر کرنے والے لوگوں کی توجہ ستاروں اور سیاروں کی طرف خصوصیت سے رہتی تھی، اور ان ستاروں میں سے بعض کو معبود ٹھہرا لینا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ قرآن کریم کی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق عرب میں یغوث، یعوق، ود، نصر، سوا وغیرہ کی پرستش ہوتی تھی، جو سب ستاروں کے نام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ستارہ پرستی ملک عرب میں قدیم ایام سے رائج تھی۔ عرب کے ستارہ پرستوں میں چاند کے پرستار سب سے زیادہ تھے، اور چاند سب سے محبوب معبود سمجھا جاتا تھا۔